السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ تمام جانور آسمان کی طرف منہ کر کے کیوں روتے ہیں؟ جیسا کہ بلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بلیاں جنات کو دیکھ پاتی ہیں، تو کیا بلیوں کو زلزلہ آنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس سب کے پیچھے بہت بڑا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اس نے اپنی اس زمین پر مخلوقات اور بنی نوع انسان کو بہت ساری صفات میں قائم کیا۔ انسانوں سے لے کر زمین پر موجود جاندار، پانی میں تیرتی ہوئی مخلوق، ہوا میں اڑتے پرندے، یہ سب اس کائنات پر مختلف طریقے سے ان کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ سائنسدان عرصہ دراز سے اس کھوج میں سرگرداں ہیں کہ جانوروں کو وقت سے قبل زلزلے کا علم کیسے ہو جاتا ہے، لیکن آج تک انسان کو اس میدان میں کامیابی نہیں ملی۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی ماہرین زلزلے کی پیشن گوئی کرنے سے قاصر ہیں۔ ماہرین نے یہ بات معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ جانوروں کو زلزلے کا قبل از وقت کیسے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس دنیا میں انسانوں کی سب سے بڑی کوشش اس بات کا جواب ڈھونڈنے میں صرف ہو رہی ہے کہ یہ زلزلے جو انسانیت کی تباہی کا سب سے بڑی وجہ ہے، اس کے بارے میں کسی طرح معلوم کیا جا سکے، لیکن زلزلے آنے سے قبل ہی انسان کو معلوم ہو سکے اور لوگ اس بڑی تباہی سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن جدید تحقیق کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ مختلف جانور ایسے ہیں جو زلزلوں سے قبل محسوس کر لیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق کچھ جانوروں میں زلزلہ آنے سے پہلے ہی ان کو پتہ لگانے کی سینسیٹیوٹی، حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی حساسیت کی کھوج کر کے 1975 میں چین میں جانوروں کو غیر معمولی حرکات سے اندازہ لگایا گیا کہ ہائیجینگ صوبے میں زلزلہ آنے والا ہے، اور وہاں کی آبادی کو وہاں سے نکل جانے کی ہدایت دی۔ پھر چند دن بعد وہاں 7.3 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے کچھ لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر اکثر باشندے ہائیجینگ سے نہ نکلتے تو وہاں 1,50,000 تک لوگ زخمی ہو سکتے تھے۔ سائنسی طور پر یہ ثابت ہے کہ بلیاں اور کچھ جانور انسانوں کے محسوس کرنے سے پہلے زلزلے کو محسوس کرتے ہیں، جو ایک طرح سے ہمارے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ زلزلہ آنے سے پہلے وہ جانور جو عقل نہیں رکھتے کیسے بچ جاتے ہیں، اور عقل مند انسان آپ اور ہم اس سے کیسے نہیں بچ پاتے؟ جانوروں کو زلزلہ آنے سے پہلے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور زلزلہ آنے سے پہلے بلیاں عجیب و غریب حرکتیں کیوں شروع کر دیتی ہیں؟ جیسے کہ بلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بلیاں جنات کو ڈائریکٹلی دیکھ پاتی ہیں، تو کیا بلیوں کو زلزلہ آنے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آخر کیوں؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر کبھی آپ کے سامنے بلیاں اور کتے عجیب طرح کی حرکتیں شروع کر دیں تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بہت بڑی قدرتی آفت آنے والی ہے، دوسری یہ کہ انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور محفوظ مقام کی طرف جا کے خود کو سیو کر سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ جانور ایک بہت بڑے زلزلے کی خوف سے ایسی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا زلزلہ جو اس دنیا اور کائنات کے خاتمے کا سبب بنے گا، جو قیامت کا دن ہوگا، لیکن ان جانوروں کو قیامت کا کیسے علم ہو جائے گا؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اب دیکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، اور اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعے کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ فوت ہوئے، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن ہولناک چیخ ہوگی۔ اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے بدن کو حرام کر دیا ہے، اور جمعہ کے دن کی انتہائی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جس میں طلوع آفتاب ہوتا ہے وہ بزرگ و برتر جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں انٹر ہوں گے، اور جمعے ہی کے دن
جنت سے زمین پر تشریف لائے اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن باجماعت نماز ادا کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اگر عصر کی نماز پڑھے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، پھر اسی جگہ ٹھہرا رہے اور جمعے کی نماز ادا کرے تو اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے وہ عطا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان بندہ خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کا اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جمعہ کی ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جب تمام جاندار ایک نظر نہ آنے والے خوف سے، انتہائی ڈر اور دہشت کی حالت میں ادھر ادھر بے چینی سے پھرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جانور جمعہ کے دن اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، اسے قیامت کے قائم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، البتہ شیطان اور بدبخت انسان بے خوف۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ زوال سے پہلے جب سورج دوپہر کے وقت کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت جہنم کی آگ تیز ہو جاتی ہے، لہذا جمعہ کے علاوہ اس وقت نماز نہ پڑھنا۔ جمعہ سارے کا سارا نماز کا وقت ہے اور اس دن جہنم نہیں بھڑکائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی زمین میں اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن فوت ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس دن کو صبح سے طلوع آفتاب تک ہر جانور پر قیامت ہونے کے خوف سے سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں سوائے جنات اور انسانوں کے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے